انہی میں سے 6 آیتیں ہیں آیات شفا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی طرح قرآن کریم کے اندر 6 آیتیں اور ہیں جن کو بولتے ہیں آیات شفا۔ ایک عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے علامہ تاج الدین السبکی، ان کی کتاب ہے طبقات الشافعیہ الکبریٰ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ابو القاسم قشیری کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابو القاسم قشیری 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 465 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا اور ابھی چل رہا ہے 1442 ہجری، سمجھے؟ تو تقریباً 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں ابو القاسم القشیری، صاحب کشف و کرامات بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا، ابو القاسم القشیری کا، اور بچہ اتنا بیمار ہوا کہ وہ بچہ زندگی سے نا امید ہو گیا، یعنی مرنے کے بالکل قریب ہو گیا۔ تو چونکہ یہ صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، اللہ کے بہت قریب تھے، تو انہوں نے اللہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو خواب میں دیکھا، تو اللہ سے درخواست کی اور کہا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے، ظاہر ہے کہ کچھ رحم و کرم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر گھبراتے کیوں ہو؟ قرآن کریم ہے تمہارے پاس، اس میں سے آیات شفا ڈھونڈو۔ قرآن میں سے آیات شفا ڈھونڈو اور ان آیات شفا کو پڑھ کر بچے پہ دم کرو، اور ان آیات شفا کو ایک برتن میں لکھو، اور پھر اس برتن کو پانی کے ذریعے دھو، اور دھونے کے بعد اس بچے کو پلاؤ۔ صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے قرآن کریم میں پہلے تو آیات شفا کو ڈھونڈا۔ ابھی تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ آیات شفا، ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے جو وہ سامنے ہیں وہ پہلے یا اس طرح کے بزرگوں کے ڈھونڈنے سے ہی تو ہمیں ملی ہیں۔ تو یہ اٹھنے کے بعد انہوں نے پہلے تو قرآن میں سے آیات شفا کو ڈھونڈا، سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اپنے بچے پر دم کیا، اور پھر ان تمام آیات شفا کو، جن کی تعداد میں 6 بتا رہا ہوں، ان کو برتن میں لکھا، اس برتن کو دھویا، اور پھر وہ پانی اپنے بچے کو پلاتے رہے۔ اللہ کے حکم سے وہ بچہ جو ہے تندرست ہو گیا، اچھا ہو گیا، ان 6 آیات شفا کو لکھ کر پلانے کی بدولت اور دم کرنے کی بدولت۔ تو یہ واقعہ علامہ تاج الدین السبکی نے طبقات الشافعیہ کے اندر لکھا۔ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے بڑے بڑے مشائخ اور علماء کو دیکھا کہ وہ بیمار آدمی کو آیات شفا لکھ کر کے پلاتے ہیں اور دم کرتے ہیں، اور اللہ آیات شفا کی بدولت ان کو شفا دے دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ آیات شفا کیا ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ آیت شفا دیکھیے، یہ ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ 6 آیتیں ایسی ہیں کہ ان 6 کی 6 آیتوں میں سے ہر آیت میں شفا کا لفظ آیا ہے، اس لیے ان کا نام ہو گیا آیات شفا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان 6 آیتوں کے ساتھ، ان 6 آیات شفا کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ بھی ملا دی جائے تو پھر نور علی نور، سمجھے؟ یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر ان 6 آیتوں کو پڑھا جائے جن کو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے، اور پھر مریض پر دم کیا جائے یا برتن میں ان کو لکھا جائے، اور پھر وہ پانی مریض کو پلایا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی مریض کو شفا دیتا ہے۔